اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ اب تک تو ہم کیا سنے ہیں کہ جانور ایسا ہو، جانور ویسا ہو، جانور نقص والا نہیں ہونا، عیب والا نہیں ہونا، گوشت والا ہونا، فلاں ہونا فلاں ہونا فلاں ہونا، اور ہر سال ہماری یہی کوشش رہتی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ جانور تو ایسا ہو ویسا ہو سب سوچ رہے ہیں، اہم مسئلہ قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ کس کی قربانی قبول ہوگی؟ کس کی قربانی قابل قبول ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ 40 50 60 70 لاکھ روپے کے، اتنے ہزار کے لاکھ روپے کی قربانی کر رہے ہیں، تو کیا ہم نے یہ سوچا ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کیا میری قربانی قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ مختصراً میں بتانا چاہوں گا، قربانی کرنے والا سب سے پہلے توحید پرست ہونا چاہیے۔ توحید پرست اگر مشرک ہے، کروڑوں روپیوں کی قربانی بھی کر لے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انبیاء اکرام بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو کیا ہے برباد کر دیتے، غارت کر دیتے۔ تو شرک ایک ایسی بری چیز ہے، لہذا قربانی کرنے والا بندہ سب سے پہلے توحید پرست ہونا چاہیے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، درگاہوں مزاروں آستانوں پر جا کر ماتھے ٹیکنے والے، اپنی زمینیں رگڑنے والے قربانیاں دے رہے ہیں، تو آپ اپنی قربانیوں کے مسئلے میں فکر کریں، کیا آپ کی قربانی قابل قبول ہے؟ اور اسی طرح جو لوگ تعویذ وغیرہ پہن کر، کڑے پہن کر، لال دھاگا کالا دھاگا، کچا لیمو پکا لیمو، ہری مرچ لال مرچ، اور ہرا کپڑے کا ناریل لال کپڑے کا ناریل، یہ جو عقیدے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کی قربانی قابل قبول ہوگی؟ آپ غور کریں، فکر کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ قربانی کرنے والا آدمی مخلص ہو، یعنی قربانی خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی ذبح کرتے وقت فلاں پیر کے لیے، فلاں ولی کے لیے، تصمور والے کے لیے، رمتاباد والے کے لیے، یہ نام لے کر اگر ذبح کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی برباد، آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، مخلص ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، قربانی کرنے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کرے، وہی قربانی قابل قبول ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل دھتکارا ہوا ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو تیسرا آدمی مخلص ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات، جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ کیسا ہو؟ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم متقیوں سے جو عمل کیا جاتا ہے اسی کو قبول فرماتے ہیں، لہذا قربانی کرنے والا آدمی متقی ہونا۔ اور آخری بات، پانچویں بات، قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ اب لوگ سننے کے بعد کہیں گے مولانا صاحب پورے جمعہ کا خطبہ ہم عمل کر سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ایسا مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگ آرام سے دل ہی دل میں کہہ لیں گے کیا مسئلہ ہے؟ قربانی کرنے والا نمازی ہو، نمازی۔ ہاں، یہاں ہماری ہوا نکل جاتی ہے، یہاں ہمارے پرزے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ نماز کا جو مسئلہ آیا ہے، ہمیں قربانی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ہزاروں روپے کی قربانیاں ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ کے راہ میں کہیں بتاؤ مسجد بنانا ہے بنا دیں گے، اللہ کے راستے میں کہیں مدرسہ بنانا ہے بتاؤ بنا دیں گے، اللہ کے راستے میں کہیں پیسہ خرچہ کرنا ہے بتاؤ خرچ کر دیں گے۔ نماز ایک ہم سے پڑھنے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ ملتا ہے تو بولو مہینے کو اتنا پیسے دیتی ہمارے حصے کی نماز پڑھا لو۔ اگر شریعت میں ایسا مسئلہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں آج روئے زمین پر سب سے بڑا مالدار آدمی مسجد کا امام ہوتا،
کیونکہ سارے مسلی مہینے کی تنخواہ کے اعتبار سے اسے دے کر اپنی نمازیں پڑھوائیں گے. نماز کے چور ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں مل سکتی. یاد رکھیں، بے نمازی کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، تو اس کی قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ اور عرب کے بڑے بڑے علم کے چوٹی کے علم والے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. شریعت میں یہاں تک بتایا گیا کہ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی جانور ذبح کرے تو ان کا جانور کھا لو، لیکن اگر بے نمازی کوئی ذبح کرتا ہے تو اس جانور کو آپ ہاتھ تک مت لگاؤ. بے نمازی کوئی معمولی کام نہیں ہے، کتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں. اور فجر کی نماز سے آپ جائزہ لگائیں، ہم میں کون نمازی ہے، کون بے نمازی ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں؟ شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم بستر اوڑھ کر سو رہے ہیں، بیوی کی آغوش میں سو رہے ہیں، بچوں کی محبت میں سو رہے ہیں. کہ اللہ کی محبت ان محبتوں کے سامنے پھیکی پڑ گئی تو تم جنت کی امید کیسے لگا سکتے ہو؟ جنت کی امید کیسے لگا سکتے ہو؟ لاکھوں کروڑوں روپیوں کی بھی قربانی کر لو میرے بھائیو، اگر بے نمازی ہیں سن لو میرے یاروں میرے پیاروں، نماز کے پابند نہیں ہیں، تمہاری قربانیاں قابل قبول نہیں ہیں. یہی آج کے جمعہ کا اصل پیغام ہے. اب آپ اس پیغام پر کتنا عمل کرتے ہیں آج کی عصر کی نماز سے ہی معلوم ہو جائے گا، اور وہی معلوم ہو جائے گا کون کھرے سکے ہیں کون کھوٹے سکے ہیں. میری باتیں کڑوے ضرور ہیں، لیکن میرے بھائیو یہ شریعت ہے. اس کے ساتھ نہ میں کھیل چھاڑ کر سکتا ہوں اور نہ آپ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں. لہذا نماز کا پابند جو آدمی ہے اسی کی قربانی قابل قبول ہے، ورنہ پھر قربانی قابل قبول نہیں ہے. آج تک آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ کے لیے توبہ کریں. اللہ بہت بڑا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والا ہے، معاف بھی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اب اس کے بعد آپ کو نمازی بن کر زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ.